ہوں۔ ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پیج سے آپ کے روبرو ہوں آج ایک نئے مہمان کو لے کر، اور آج کے ہمارے مہمان بہت ہی خاص ہیں۔ ان کا تعلق لندن سے ہے۔ جی ہاں، آپ کی اسکرین پر سامنے ہیں محترم فہیم اختر صاحب، جو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، کالم نویس بھی اور سماجی کارکن بھی اور افسانہ نگار بھی۔ آج کل ان کے افسانے خوب پڑھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں فہیم اختر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں تحریک بقائے اردو کے اس پروگرام میں۔ جی شکریہ۔ میں بھی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آخرکار اس انٹرویو کے جنگل میں پھنسائی دی۔ جی 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 مجھے یاد ہے اس سے بار ہماری تاریخ جو ہے بدلی تھی، جی لیکن آپ کو فن آتا ہے مہمانوں کو لانے کا۔ شکریہ۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی مصروف ترین ان کا شیڈیول تھا۔ پہلے بھی ہم ان کو ایک تاریخ دے چکے تھے، تب بھی ان کے کچھ مصروفیات آ گئیں، پھر سے ابھی یہ مصروف ہیں، لیکن وہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں تو 5 ہیں، ان کے ہاں اس وقت تقریباً 1:30 بجا ہوگا، تو یہ 12۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی ہی جو ٹائمنگ ہے، آپ کا جو وقت ہے مقررہ، ہم اسی پہ آئیں گے۔ چشمہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں۔ جی بہت خوب، ویلکم، آداب۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ فہیم اختر صاحب نہ صرف خود اس پیج پر آئے ہیں، ولا صاحبہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، آپ کا استقبال کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ خود آئے ہیں، بلکہ انہوں نے ترتیب وار بے شمار ایک سے ایک معیاری نام جو ہے ہمیں پروگرام کرنے کے لیے، ہمارے یہاں لائیو سیشن کے لیے، گفتگو کے لیے، آپ کے روبرو لانے کے لیے دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ خود متحرک ہیں، بلکہ اوروں کو بھی متحرک کیا اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم ان کے ساتھی عزیز و اقارب جو ہیں ان کو روبرو لا چکے ہیں، جن میں امتیاز گورکھپوری صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وہ بھی حاضر ہیں۔ ولا جمال صاحبہ ہیں، محمد اقبال صاحب ہیں جو آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو ان تمام تر ناظرین کی جو یہاں حاضری ہو رہی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ نے بہت سے نام دے کے رکھے ہیں اور وہ ہماری بساط سے بہت اوپر ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ قافلہ یوں ہی چلتا رہے۔ تو اس شکریہ کے ساتھ کہ ہمارے اس فارمیٹ کے مطابق میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے مہمان ہیں آج کے، فہیم اختر صاحب، آپ کا ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل کا جو سلسلہ ہے وہ کب، کہاں، کیسے طے ہوا ہے، تاکہ یہ ہم بھی استفادہ کر سکیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں اس سے ان کو بھی فائدہ پہنچے، جانکاری موصول ہو۔ شکریہ عرفان میاں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے اس لیے شکریہ کروں گا کہ آپ نے جو تحریک بقائے اردو کی جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اچھی بات ہے۔ اردو زبان سے منسلک تمام باتوں سے ہم جڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کام کافی اچھا، میں نے کئی انٹرویو آپ کے دیکھے ہیں جس میں ڈاکٹر ولی جمال مصر سے بڑا اچھا رہا، دلچسپ انٹرویو تھا۔ آپ کی وہ پریزنٹر پریتما نام کا، جی ہاں، پرتیما سنہا بہت اچھا وہ کرتی، ان کا دیکھا میں نے۔ اور اس کے علاوہ آپ تو ہیں ہی ہیں قابل قبول۔ اس کے بعد امتیاز گورکھپوری بامبے سے، معروف ظفر گورکھپوری صاحب کے صاحبزادے، ہمارے چھوٹے بھائی۔ پھر اسلم جمشید پوری کا دیکھا، پروفیسر کاظم کا دیکھا دلی سے، اور صوفیہ شیری کا دیکھا جو کلکتے سے۔ تو اچھا لگا مجھے، چونکہ آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے، میرے لندن میں کام کا وقت ہوتا ہے،
اور میں کافی مطلب بے شک اس کے باوجود بھی آپ جو ہیں بنے رہتے ہیں ہر پروگرام میں. ہاں کوشش کرتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، جب میٹنگ ویٹنگ نہیں ہوتے ہیں تو موقع نکال کے دیکھ لیتا ہوں. آپ کا سوال ہے کہ بیسیکلی میری پیدائش کلکتے میں ہوئی. کلکتہ ہندوستان کا ایک کافی تاریخی اور کافی معروف شہر ہے، آپ اس سے واقف ہوں گے. کلکتہ میں تعلیم کی ہم نے پرائمری اسکول پھر مولانا آزاد کالج میں ہم نے وہاں پر گریجویشن کیا BA آنرس. اور اس کے بعد میں سیاست میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا. تو جی 1987 میں 86 میں کلچر سیکرٹری بنا تھا، جس میں ہم نے 60 سالہ جشن منایا تھا کالج کا. اور پھر میں جنرل سیکرٹری بنا تھا 87 میں. اس کے بعد کلکتہ یونیورسٹی سے ہم نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. 1993 میں ایک جاب اپرچونٹی ملی مجھے، تو میں جو بھی ہمارے پاس تھا لے کر کے لندن چلے آئے. 27 سال ہو گئے ہیں. یہی ایک چھوٹی سی ہے داستان. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ناظرین اس وقت آپ کو لگاتار استقبال اور آپ کو آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ بنائے ہوئے ہیں. ان میں آپ کو نام گناتا چلوں گا کیونکہ کسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ دلی میں ملاقات ہوئی یا کوئی کلکتہ میں. پروین فرحت صاحبہ جو ہیں اس وقت لندن سے آپ کو دیکھ رہی ہیں، رشتہ داری نکل آئی وہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ثانی ہیں، اشفاق رشید ہیں، منظور حسین ہیں، نیاز شاہ بخاری ہیں، ڈاکٹر امان اللہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دلی میں ملاقات ہوئی ہے، دانش ہیں، شبیر احمد قادری ہیں، فاطمہ خاتون ہیں، خالدہ ہیں، مشتاق احمد وانی ہیں، امتیاز گورکھپوری ہیں، ولا جمال صاحبہ ہیں، عظیم ہاشمی ہیں، محمد اقبال صاحب لگاتار آپ کو مبارکباد دیے جا رہے ہیں اور ہماری بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو ان تمام تر مہمانوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے چشمہ فاروقی صاحب آپ کو کہہ رہی ہیں کہ بہت عمدہ. یہ جو سلسلہ ہے یعنی آپ نے بھی خوبصورت مہمان دیے، خوبصورت دیے، خوبرو دیے، اس کے ساتھ ساتھ خوش فہم دیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ علمی اور ادبی مہمان دیے. وہی ہے کہ آپ خود علم و ادب کا ایک سرچشمہ ہیں. آپ کے اندر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سیاست سے یعنی ایک ادب کی طرف آپ کا یہ جو رخ ہے یہ بہت اچھا لگا. آپ کی بہت سی کتابیں آئی ہیں کیونکہ آپ نے ابتدائی مراحل جو ہیں کلکتہ سے لے کر وہاں تک طے کیے، یہ آپ نے بتا دیے. اب میں چاہوں گا کہ یہ جو سیاست دان تھا ایک ادیب اور بہترین سماجی کارکن اور شاعر بن بیٹھا، افسانہ نگار بن بیٹھا، یہ جو حادثہ ہے یہ کیسے ہوا، یہ جو تبدیلی ہوئی کیسے ہوئی، اور میں چاہوں گا کہ ادبی سفر جو ہے آپ کو کیسے شروع ہوا، یعنی ادب میں پہلے افسانہ نگار آیا یا کہ شاعر آیا، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں. میں ضرور بات کروں گا، لیکن میں پوچھنا بھول گیا کہ پتہ نہیں آپ کے پروگرام مطلب سوال آپ کے کافی ایسے ہیں جو جواب میں اگر دوں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہیں گے بھائی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو میں جان نہیں پاؤں گا آپ کا پروگرام کتنی دیر کا ہے تاکہ میں اسی حوالے سے باتیں کروں. ہمارا پروگرام 5 سے 6 اور 6:30 تک بھی جاتا ہے. یہ صوفیہ شیرین صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ فکر مت کریں. تو میں بتاؤں گا. اچھا ایک نام میں لینا بھول گیا تھا، عارف نقوی صاحب کا، جرمنی سے، جو وہ بھی آئے تھے آپ کے پروگرام میں، ان کا نام بے لینا. شک بے شک بے شک. دیکھیے ادبی سفر جو ہے چونکہ طالب علمی کے زمانے سے ہماری مادری زبان اردو رہی ہے اور اردو زبان سے ہم نے ہمیشہ جو ہے لکھنا پڑھنا سیکھا. تو ایک تو جیسے افسانہ نگار، شاعری اور کالم نویس اور کیا کیا آپ نے نام لیے، تو ان سبوں میں ایک جو زندگی سے جو منسلک باتیں تھی نا وہ جڑتی گئی. اور مثال کے طور پر جب میں 1988 میں کلکتہ یونیورسٹی میں داخل ہوا تو وہاں میں نے سب سے پہلے وال میگزین کا شروعات کی ہم نے اردو. تو اس میں پہلی نظم جو لکھی گئی وہ میری تھی. تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کو لکھی. اس کے علاوہ میں نے آل انڈیا ریڈیو میں
2 مضامین لکھے ہیں اور آپ کو حیرانی ہوگی اس کے لیے مجھے 150 روپے ملے. یہ بات ہے 90 کی 89-90 کی. 2 مضامین تھے وہ ریڈیو میں پڑھے گئے تھے. تو یہ سلسلہ لکھنے پڑھنے کا تو چل رہا تھا, لیکن ہوتا کیا نا کہ ہمارے اردو ادب میں کچھ لوگوں نے اس کو تحریر کے بنا پر نہیں بلکہ شخصیت کی بنا پر اس کی حوصلہ افزائی کی یا اس کو موقع دیا. تو وہاں پر میرا معاملہ جو ہے نا دب جاتا تھا. لکھتا تھا لیکن اخبار والے شائع نہیں کرتے تھے یا لوگ مذاق بناتے تھے, جو آپ کو پتا ہے جو ماحول ہے. لیکن زندگی میں ایک چیز ہمیشہ مطلب میرا ایمان ہے کہ میں ہار نہیں مانتا ہوں, اور کسی بھی چیز کو میں آزمائش کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود سیکھتا ہوں, اور دوسرا چیز ہے کہ اس سے تجربہ بھی ہوتا ہے اور سبق بھی حاصل ہوتا ہے. پھر میں ریفلیکشن بہت کرتا ہوں, جس کو آپ عکاسی کہتے ہیں. زندگی میں ریفلیکشن کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مجھے اپنی بھی خامیاں پتہ چلے. اور میں مثال کے طور پر کچھ افسانے میرے ایسے تھے جس کو کچھ لوگوں نے صاف کہا کہ یہ کوئی افسانہ ہے. میں نے کہا بھائی میں نے لوگوں کے لیے لکھا ہے, آپ کے لیے نہیں لکھا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا, یہ شعبوں سے آتی تھی. کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ ہندوستان میں اردو کو شعبوں سے جوڑ دیا گیا کہ صرف شعبے کے لوگ اردو جانتے ہیں, باقی لوگ اردو سے نابلید ہیں. میں نے اس بیریئر کو توڑا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ غلط ہے. آپ اردو زبان کو, یہ ہمیشہ لشکری زبان رہی ہے, عوام سے جڑی رہی ہے, عوام سے جوڑی ہے. میں نے کہا کہ جیسے میرے کالم جو ہیں وہ عام آدمی زیادہ پڑھتا ہے. کسی نے ایک پروفیسر سے پوچھا کلکتے میں, بھائی آپ فہیم صاحب کالم پڑھتے ہو؟ انہوں نے صاف کہا میں اتوار پر اخبار نہیں خریدتا ہوں. اب یہ سخت جواب تھا, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں. وہ اپنی جو ان کی جو کیا کہیں گے, جو ان کا جو رجحان, ان کی ذہن جو ہے, اب آپ ان کی ذہن غلط بات ہے کہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں, اور یہ کیسے اردو کی خدمت ہو رہی ہے. میں سوال آپ کا وہی ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا, میں 2000 سے شائع ہو رہی ہے ہمارے افسانے. اس کے علاوہ میرا شاعری بھی میں کر رہا تھا. آج کل لوگ زیادہ جاننے لگے اور حیران ہوتے ہیں کہ آپ شاعری بھی کرتا. بھائی یہ شاعر تو کوئی اللہ کے تعالیٰ نے تو اس کو شاعر بنا کے پیدا نہیں کیا. جب آپ علمی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کے اندر جذبہ ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, تو کوشش کیجئے. ہاں, منفرد شاعر بن سکتے ہیں, ایک آپ کا الگ انداز ہوتا ہے. جیسے غالب کو ایک منفرد شاعر ہم مانتے ہیں, یا پھر اقبال کو ہم ایک الگ مانتے ہیں, چونکہ ان کی شاعری الگ ہو جاتی ہے. اس طرح سے وہ شاعر پہچانا جاتا ہے. تو یہ سر ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ 2004 کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ بھائی ایک شاعر رسالہ نکلتا بامبے سے, تو آپ وہاں افسانہ بھیجیں شائع کرنے کے لیے. تو میں نے افسانہ بھیجا, تو انہوں نے ایک خط کے ساتھ مجھے افسانہ واپس کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی بامبے کی زبان میں دھاسو افسانہ لکھیں. تو دھاسو مطلب کہ زبردست افسانہ لکھیں. اور انہوں نے افسانہ, میں بھی انسان ہوں, تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ یقین جانیں 1.5 سال بعد اسی رسالے نے میرا گوشہ نکالا. اور یہ فن میں یہی میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ اچھی مثال ہے. میں نے کوئی پیروی نہیں کی. پھر میں نے ان کو فون کیا, ان کو وہ بات یاد دلائی کہ دیکھیے آپ نے میرا افسانہ واپس کیا تھا, آج آپ نے میرا گوشہ نکالا. تو زندگی کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جو میرے اندر افسانہ نگار, شاعر, کالم نویس بننے میں مدد دیتی ہے. آپ کی اس حوصلہ کن بات کو لبیک کیا ہے مشتاق وانی صاحب نے, کہا کہ بہت ہی بڑی بات آپ نے کہی ہے. اور اس بیچ میں ہمارے ساتھ بہت سے نئے مہمان جڑے ہیں, جن میں خالد ندیم بدایونی سے ہیں, نائلہ بطول ہیں, صوفیہ محمود ہیں, صوفیہ شیرین ہیں, فاطمہ خاتون ہیں, خورشید انور صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مولانا آزاد یونیورسٹی کی نمائندگی کر دی ہے.
فرحت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں امریکہ سے ہوں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. کچھ نے کہا ہے, صوفیہ شیرین کہتی ہیں کہ آپ تو چھپے رستم نکلے, اتنا کچھ آپ نے اپنے اندر سما کے رکھا ہے. والا جمال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت بڑے ادب نواز ہیں, بے شک مخلص انسان بھی ہیں. اس بیچ میں میں چاہوں گا کہ ادب, سیاست اور زندگی کے حوالے سے امتیاز گورکھپوری صاحب, فاطمہ, یہ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں, ان کے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں. شاعر اور ادیب اور اس کے بیچ میں یہ جو زندگی ہے, یعنی سیاست ہو, ادب ہو, پھر یہ زندگی ہو, ظاہر سی بات ہے بہت میں کہوں گا کہ ہیجان ہے, بہت سا ایک خلفشار ہے. پھر انسان شاعری ہے اور پھر نثر ہے, دو الگ الگ میدان ہیں. سری نگر سے ہمارے ساتھ جاوید شہبانی صاحب جڑے ہیں, رشید خان پاکستان سے جڑے ہیں, بہت سے مہمان آتے جا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو شاعر ہے اور بیچ میں ادیب ہے, پھر سیاست اور پھر زندگی ہے, اس کے بیچ میں یعنی سیاست, ادب اور زندگی, جو سوال ہمارے مشتاق وانی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ سیاست, ادب اور یہ زندگی, اس کے بیچ میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے بحیثیت ایک شاعر اور ادیب کے؟ پھر آپ خود اپنے ناقد بھی ہیں, پھر اتنا ایک ورثہ جو ہے اپنے اندر آپ نے سما کے رکھا ہے. نہیں, دیکھیں, ہماری زندگی میں یہ تمام باتیں جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہیں. اور آپ ادب سے ہٹ کر کے زندگی جینا جو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اگر اردو زبان آپ جانتے ہیں تو ادب سے جڑیں گے, اور ادب ہماری زندگی میں بہت اس کا اثر ہوتا ہے. اور اس کی بہت تاریخی پس منظر بھی ہے, ترقی پسند تحریک ہے, پھر بہت سارے شعرا ہے, فیض احمد فیض کی زندگی ہے جو بتاتی ہے کہ ہم نے کس طرح آمریت کے خلاف آواز اٹھائی. تو ہم اس کو 3 پارٹ میں جواب دیں گے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اردو جو رائٹر ہے نا, ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مین اسٹریم میں نہیں ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ فیض صاحب کا نام رشیا میں بھی جانا جاتا تھا اور دیگر میں. آج اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لکھنے والوں میں وہ معیار نہیں رہا. آپ ہمیں اردو کالم نگار ایک دکھائیں جو سیاست چھوڑ کر کے کسی اور ٹاپک پر لکھتا ہو. آپ ایک نام بتائیں گے, نہیں ملے گا. بہت مشکل ہے. آپ دن رات سیاست پر اگر لکھیں گے تو آپ کالم نویس نہیں ہے, میں اسے کالم نویس نہیں مانتا ہوں. یہی جڑتا ہے ادب سے, یہی زندگی سے جڑتا ہے. بھائی زندگی میں کتنی باتیں, اب دیکھیے ابھی کورونا کے جب سے 4 مہینے میں ہم نے کورونا سے منسلک 10 کالم لکھے ہیں, لیکن 10 کالم میں زندگی کے ان باتوں کو میں نے اجاگر کیا ہے جو دوسرے کالم نویس کر نہیں پا رہے ہیں. اب آپ پڑھیے, ان کے پاس ایک ہی موضوع ہے, کورونا ہو رہا ہے, کورونا ہو رہا ہے, کورونا ہو رہا ہے. کورونا ہو رہا ہے تو اس سے جو لوگ متاثر ہیں ان پر آپ نے کیا کیا, ان کا اجازہ لیا, آپ نے سماج میں لوگوں کو دیکھا کہ کیسے وہ پریشان ہیں, آپ نے یہ جاننا چاہا کہ خاندان کس طرح پریشان ہے, آپ نے یہ جاننا چاہا کہ جو لوگ بھوک ماری سے کورونا کے اس پر آپ نے کچھ جائزہ لیا. تو اب یہاں پہ بات آتی ہے مطالعے کی اور آپ کی سوجھ بوجھ. اب آپ اپنے آپ کو خود کو کالم نویس بنا کر کے بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ کالم چھپ رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا کالم لیا, لیکن مواد کہاں آپ کے, مواد تو ہی نہیں ہے, ذہن آپ کا لاک ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو رائٹر جو ہے مین اسٹریم میں کم جانے جاتے ہیں. نہیں, ان کو کسی آپ نے جو اخلاقی بات کی کہ مطلب, ہاں یہ بہت اچھا کہا کہ لاک ڈاؤن پہ لکھ رہے ہیں, کورونا پہ لکھ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر اخلاقیات اور سماجیات جو ہے وہ موضوعات نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں ٹیلی ویژن پر ایک بھی اردو کالم نویس کو بلایا نہیں آتا ہے ڈسکشن کے لیے. بڑی شرمناک, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ معاملہ کیا ہے. اچھا, میری پرابلم یہ مجبوری ہے کہ میں خود بولوں گا نہیں کہ بھائی مجھے بلاؤ. جب میری تحریر میں دم ہے تو اسے بولنا پڑے گا, میں کیوں جاؤں بولنے کے لیے. لیکن اردو آپ نے ایسا اس کا سسٹم بدل دیا ہے کہ جب تک عرفان صاحب کو نہیں بولا جائے, وہ عرفان صاحب, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا محدود ہے. آپ جو ہیں ایک بازار بنائے ہوئے ہیں کہ سودا خریدو
دام دو اور گھر جاؤ خوش ہو جاؤ. میں بازار میں جانے والا نہیں ہوں, یہی میرے ساتھ دقت ہے. بے شک کہ مشرق کے کالم نویس جو ہیں وہ اس میں ہر ہفتے جو ہے نت نئے موضوعات جو ملتے ہیں, یہ صوفیہ شیرین کا کہنا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا آپ کے فیس بک پر بہت کچھ ہے, اور اس بیچ میں مجھے 2-3 چیزیں بہت اچھی ملی, جن میں ایک گریزاں لمحہ, اس لمحے کے بارے میں ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ جب امتیاز گورکھپوری صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی فہیم صاحب کی ایک کتاب جو ہے وہ تقریباً جو ہے اشاعت کے قریب ہے, شائع کر رہے ہیں. تو آپ کی کتابیں, آپ کے مضامین, آپ کا جو میں نے دیکھا ہے چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر آپ کی نمائندگی ہے, میں نے دیکھا ہے بہت سے آرٹیکلز, بہت سی جگہوں پہ آپ بطور مہمان خصوصی, کہیں صدارت ہے, بہت کچھ ہے. لیکن اس بیچ میں یہ ایک گریزاں لمحہ کے بارے میں آپ پہلے وضاحت کریں, پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے. یہ ایک لمحہ جو یہ ایک گریزاں لمحہ جو ہے, اس میں کیا کچھ ہے؟ ایک گریزاں لمحہ ایک افسانوں کا مجموعہ ہے. یہ سفر شروع ہوا تھا 2000 سے, اور 15 سال لگے اس کو. انڈین ہائی کمیشن نے یہاں برطانیہ میں لندن میں ایک جگہ ہے ہائیڈ پارک کے پاس, وہاں پر ان کا نہرو سینٹر ہے جو ثقافتی سینٹر کہلاتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے اس کا لانچنگ کیا تھا, افتتاح کیا تھا. شمس الرحمن فاروقی آنے والے تھے, ان کی طبیعت ان دنوں خراب ہو گئی, وہ آئے نہیں. تو رضا علی عابدی نے کیا تھا, جو بی بی سی کے, آپ کو یاد ہوگا رضا علی عابدی, جی رضا علی عابدی صاحب, انہوں نے کیا تھا. ایک گریزاں لمحہ میری زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں درد بھی ہے, سماجی برائیوں کا بھی اس میں ذکر ہے, کچھ اپنی بے بسی بھی ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ ادھورے ہیں افسانہ نگار. اس میں نے کئی افسانے ایسے لکھے, جیسے دیوداسی ایک افسانہ تھا. تو بہت سارے لوگوں کو دیوداسی نہیں پتا ہے, ابھی بھی نہیں پتا ہے. تو میں دیوداس تو پتا ہے, اب دیوداسی یہ ایک اخبار میں اشتہار تھا, اور اس کے بعد میں نے اس پر ریسرچ کیا. اور میں ریسرچ بہت کرتا ہوں, چونکہ میں حقائق کو جاننا چاہتا ہوں, سنے سنائے بات سے زیادہ جو ہے. تو ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا دیوداسی ایک ٹرینڈ ہے جو مہاراشٹر, گوا میں ابھی بھی عام ہے. اور تو اس پر پھر ہم نے ایڈورٹیزمنٹ اخبار میں دیکھی, اس طرح سے ہمارے ذہن میں بات آئی کہ ایک کہانی لکھی جائے. تو دیوداسی لکھا, ایک گریزاں لمحہ اسی طرح ہے, گاؤں ماتا لکھا ہم نے, اور بندے ماترم لکھا. تو افسانوں میں رکشا والا لکھا ہم نے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ تھا, 15 سال کا یہ جرنی تھا. اب میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ آپ نہ جائیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے عام زندگی کے کردار لیے ہیں, رکشا والا ہے نا, مطلب یہ بالکل. آپ دیکھیں رکشا والا واقعہ یہ ہوا کہ کلکتے میں رکشا بین کیا گیا. تو میری نظر رہتی ہے خبروں پر, تو میں لندن میں تھا, تو میں نے اس کو کہانی میں ڈیولپ کیا کہ آخر رکشا جو بین ہوگا اس کا سیاسی, اس میں سیاسی پس منظر بھی ہے, کامریڈ کی بھی بات ہے. اور جبکہ میں خود لیفٹ موومنٹ سے جڑا ہوا تھا اپنی طالب علم کے زمانے میں, تو میں نے محسوس کیا کہ سیاسی جو مفاد پرستی ہے وہ ہر چیز پر بالاتر ہے, جو بات مجھے پسند نہیں ہے. تو اس طرح سے میں نے, اس کے علاوہ بھی اور بھی, کتے کی موت ہے, بہت لوگوں کو پسند ہے کہانی, کہ ایک کتے کی موت جو ہے ایک ماں کی موت سے کتنا مشرقی اور مغربی تہذیب کا اس میں کنٹراسٹ ہے. اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری کہانیاں اس میں, اور ایک بیوہ ان کہانیوں پہ میں ضرور پوچھوں گا. جی جی ان کہانیوں پہ بات کروں گا. مجھے بہت اچھی سی معلومات ابھی یہاں حاصل ہوئی ہے والا جمال صاحبہ کی طرف سے, کہ یہ جو دیوداسی آپ کہہ رہے تھے, تو عربی زبان میں گویا کہ آپ کے افسانوں کا جو مجموعہ اب ترجمہ ہو رہا ہے عربی میں, اور یہ اس کتاب کا عنوان بھی ہے. جی
تو یہ بات آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے دیکھیے کہ جو شائقین ہیں، جو آپ کے آپ کا ادب کا مطالعہ کرنے والے ہیں، آپ کی تحریروں کو جو پڑھ رہے ہیں، تو ان کی وساطت سے بہت ہی اچھی بات کہ بھائی اس وقت آپ یعنی اردو میں لکھ رہے ہیں اور یہی ادب جو ہے عربی میں ترجمہ ہو کے پہنچے گا مصر میں، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اشفاق عمر صاحب آپ کے فن کی داد دے رہے ہیں، آپ کی عمر کی طویل عمر کی دعائیں کر رہے ہیں۔ محمد اسلم صاحب، اشفاق بٹ صاحب، محمد اقبال صاحب آپ کو بہت نواز رہے ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود جو اردو کے لیے وقت اور یہ خدمت جو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نثار احمد صاحب ہیں، صوفیہ شیرین صاحبہ جو ہیں کتے کی موت میں کہہ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب پر طنز ہے، تو بہرحال انہوں نے ان تحریروں کا مطالعہ کیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ بہت جلد وہ کتاب ہمیں بھی دستیاب ہو، یا تو آپ اس کو امیزن پہ رکھیں یا کہیں بھی، تاکہ ہم بھی پڑھ پائیں۔ ڈاکٹر تو والد اس اقبال کی بات میں بتا دوں، وہ ایکچولی جی جی عین شمس یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور جی جی ہم سے کافی اچھی ان کی دوستی ہے، کافی لوگوں سے، میں بھی اس میں ہوں۔ اور یہ بات ہے جب وہ بامبے گئی تھی اردو فیسٹیول میں، تو اس میں انہوں نے ہم سے کہا کہ میں آپ کی کہانیوں کی وہ افسانوں کی ترجمہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس سے پہلے بات چل رہی تھی، لوگ انٹرسٹڈ، تو میں نے کہا کہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، انہوں نے ترجمہ کر لیا، وہ پبلشنگ ہاؤس میں ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، میری کتاب کا مراٹھی میں بھی ہو رہا ہے، امتیاز گورکھپوری صاحب اس کے یہ ہیں، بنگالی میں بھی ہو رہی ہے اس کے، اور ہندی میں بھی جے این یو کی وہ کیا، مہوش نور نے کیا ہے میرے افسانے کا بہت ترجمہ۔ بہت تو اچھا، یہی چیزیں ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ایک ادیب قاسم اختر صاحب ابجد کے ایڈیٹر ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ جب ہمارے ناظرین دیکھیے آپ وہاں ہیں لندن میں اور اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے فن پر، آپ کی تحریروں پر اتنے تراجم ہو رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ ہمارے ناظرین کو بھی مبارک ہے جو یہاں آئے اور انہوں نے سنا کہ ہم کہتے تھے کہ کرشن چندر کی کہانیوں کا ترجمہ 14 زبانوں میں ہو رہا ہے، پریم چند کی، تو آج موجودہ حالات جو ہیں، موجودہ دور میں جو ہیں، ہمارے پاس ایسے ادیب ہیں، ایسے فنکار ہیں کہ آج بھی ان کی کہانیاں جو ہیں الگ الگ زبانوں میں پڑھی جا رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے فن پر بہت سے لوگوں نے کام بھی کیا ہے، جن میں شمس الدین بھی ہیں، اب تو اور بھی بہت سے لوگ اس میں جڑ چکے ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ یعنی اپنی زبانی کہیں کہ آپ کے فن پر جو کارنامے اس وقت منظر عام پر آ چکے ہیں، ان میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ باقی ہے، جن میں سے ہم بھی اپنی کچھ حیثیت کے مطابق لکھیں گے، لیکن جو لکھا جا چکا ہے وہ کیا کیا ہے؟ نہیں، ابھی جو آئے جیسے افسانے ہیں، شاعری کی کتاب آ رہی ہے، وہ ستمبر میں پہلا مجموعہ اس سال آئے گا، دوسرا اگلے سال آئے گا۔ اس کے علاوہ مضامین ہیں، کالم کے ہیں کلیکشن، لیکن وہ میری بایوگرافی جو شمس الدین صاحب نے کی ہے نا، فہیم اختر کی شخصیت اور ادبی خدمات کو، ایک ڈائری بھی ہے آپ کی، ہے نا، کوئی لندن کی ڈائری، وہ ایکچولی ایک کالم کا وہ انہوں نے ٹائٹل بنایا ہوا ہے، چونکہ چھ سال سے میں لکھ رہا ہوں، تو وہ لندن کی ڈائری انہوں نے اس کا ٹائٹل بنا دیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس میں جو بایوگرافی ایکچولی ہونی چاہیے، جو اردو اس میں جو ہے زیادہ تر لوگ بایوگرافی کم لکھتے ہیں اور وہ دوسرے پہلو پہ زیادہ چلے آتے ہیں۔ جی، بایوگرافی مطلب کہ ایک آدمی کے ساتھ کم سے کم آپ گزاریے 10 سال 12 سال، اس کی زندگی کو جانیے۔ کچھ اردو رائٹر کے ساتھ ہوا ہے، جیسے فیض احمد فیض کے بارے میں آپ کی لدمیلا صاحبہ نے لکھا ہے، چونکہ وہ ان کے ساتھ رہتی تھی ماسکو میں، تو اس طرح کا میں چاہتا تھا، لیکن شمس الدین صاحب نے جلد بازی کی، وہ ہم کو فالو کر رہے تھے، میں نے بات کی تھی، میں نے کہا دیکھیے اگر آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ تھوڑا انتظار کریں، میرے بارے میں اس کو اور آپ جانیں اور اپنے طور پر جو ہے، لیکن انہوں نے جلد بازی میں اس کتاب کو شائع کروا دی۔ لیکن ابھی ہے ایک دو لوگ اور ہم سے رابطہ کیے ہیں، وہ جو فالو کر دیں کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ایک رائٹر کی صرف خوبیاں نہیں، خامیاں بھی اس میں آئیں۔ یہ جو ہے نا، یہ بات جو ہے ایمانداری کی بات ہے
اب آپ صرف فہیم اختر بڑے اچھے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں، لندن میں رہتے ہیں، اور ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ جو ان ڈیپتھ بات ہے نا، اب خامیاں نظر آئیں تو جب نا، اب دیکھیے جیسے ہمارے بیچ میں بھی جتنا عرصہ ہوا ہے، اور مثال ہی ہے، تو الحمدللہ میں تو خوبیاں ہی گناؤں گا، کیونکہ آپ کی وساطت سے جو ہمیں اتنے بہترین معیاری شاعر، ادیب، افسانہ نگار جو بھی مطلب ملے ہیں، دوست ہیں، ادب کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ اچھائیوں میں ہی آئے گا۔ اب جب خامی ڈھونڈنے سے ہی نہ ملے تو آدمی کیا لکھے؟ تو بہرحال میرے مخالفین جو ہیں ہاں ان کے ہاں، طرف جائیے، ان سے خامی پوچھیے، اور پھر ان کو بتائیے کہ یہ آپ کی خامی ہے فہیم صاحب کی، میں یا آپ کی اپنی مجبوری ہے؟ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کی اس خوبی کو کہیں اعتراف کر بھی چکا ہوں کسی پروگرام میں نے کہا دیکھیے، اور اپنے دوستوں سے بھی کہا، میں نے کہا ہمارے ہاں اگر عرفان کو کوئی کہے کہ یار اپنے ہاں سے ایک دو کوئی اچھے شاعر، ادیب یا کوئی اگر افسانہ نویس ہیں تو ذرا ان کا تعارف یا ہمارے پروگرام میں دیجیے، تو ہم چاہ کر بھی شاید نہ دے پائے، ہم کہیں گے نہیں، میں ہی آنا چاہیے منظر پہ، میں ہی رہوں منظر پہ، میرا ہی نام، میرا ہی بول بالا ہو۔ تو یہ جو آپ نے کیا، کیونکہ دیکھیے اعتراف کرنے میں مطلب بہت اہم سمجھ رہا ہوں اس بات کا اعتراف کرنے میں، کہ آپ بہت دیر بعد آئے لیکن آپ کے مہمان آپ سے پہلے آئے، جن جن صاحبان کا آپ نے ہمیں تعارف دیا، ہم نے ان کو بلایا اور بہترین انٹرویوز ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ادب میں اتنی کنجوسی اور اتنی تنگدستی آ چکی ہے کہ ایک ادیب دوسرے کو منظر پہ نہیں آنے دے گا، ایک ادیب، ایک شاعر دوسرے کو پلیٹ فارم نہیں دے گا۔ تو میں اس کو اتنی بڑی خوبی آپ کی مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا کہ آپ پس پشت رہ کے، میں کبھی نہ بتاتا کہ کون کون آپ کی وساطت سے آیا، نہ میں بتاؤں گا، بہرحال جو آئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو آئیں گے وہ بھی جانتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یعنی خود تو آئے ہی آئے، اتنا ایک قافلہ جو ہمیں دیا، یہ اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ خوبی میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی متعارف کرانا چاہیے، کرایا جائے۔ یہ ادب کی سب سے بڑی جو ہے میں کہوں گا دین ہوگی، جو اس وقت ہمارے ہندوستان میں کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہاں بہت زیادہ نہیں، میں کہہ کے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بس میں ہی سٹیج پہ رہوں وہی اچھا ہے۔ تو بہرحال ایسے میں آپ جو خدمت کر رہے ہیں ادب تحریر کے، عرفان میں یہی تو اچھی بات ہے کہ آج بھی ہم سے دو سوال پوچھے جاتے ہیں، دو سوال۔ ایک جی سوال کہ آپ رہتے کہاں، دوسرے سوال یہ ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ اور جی ابھی بھی لوگ جو ہیں، یہی جو بناوٹی یا جھوٹی شہرت کے لوگ ہیں نا، انہوں نے ہم جی، جیسوں کو تعارف کرانا جو ہے جرم سمجھا ہے۔ یہ بہت مطلب ہماری اس گفتگو کو بہت سے لوگ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کی تائید بھی آ رہی ہے۔ اب میں کس کس کا نام گناؤں؟ صوفیہ شیرین صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ آپ سچی کھری جو بھی ہے صاف ستھری گفتگو کرنے کے عادی ہیں۔ اس بیچ میں ایشین ہو از ہو بھی کہیں 2013 میں آیا ہے، اس میں بھی آپ کی نمائندگی رہی ہے۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ جامعہ الازہر میں بھی آپ نے ایک عالمی انٹرنیشنل یعنی ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بھی آپ نے اپنی خدمات جو ہیں، آپ نے مقالہ وغیرہ پڑھا ہے۔ اس بیچ میں لندن کافی عرصے سے آپ مقیم ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فہیم اختر بحیثیت شخص یہ ہم جان چکے ہیں، بحیثیت شاعر تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کچھ غزلیات سے ہمیں متعارف کرائیں، اپنی کچھ غزلیں ہمیں سنائیں، اور تاکہ اس کے بعد کسی ایک افسانے کا اقتباس بھی ہم سنیں گے، کیونکہ بہت سی یہاں فرمائشیں آ رہی ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں آپ کے فن کو، آپ کے اسلوب کو، آپ کے انداز بیان کو بھی سماعت کریں۔ آپ بہترین غزلیں لکھتے ہیں، میرے پاس بے شمار غزلیں ہیں لیکن اسی موبائل کے اندر ہیں، ورنہ میں بھی پڑھ کے سناتا۔ دیکھیں، چونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پروگرام آپ کا ہے اور میں آپ کی کسی بات کو انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ شاعری کے حوالے سے کہوں کہ میری سب سے زیادہ حوصلہ افزائی امتیاز گورکھپوری صاحب نے کی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب میں لکھتا تھا تو پہلے ان کو بھیجتا ہوں میں،
وہ بھی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ صرف بابا کرتے تھے, اس میں 1-2 لائن کہتے تھے بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے کیا لکھا. واہ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اپنے اندر پھر جو ہے نا, میں پھر اس کو دیکھتا تھا, اور یہ چیز جو ہے نا مجھے بہت مطلب حوصلہ افزائی کی کہ میں لکھتا چلا گیا. اور ایک دن تھا جمعے کا دن, جب میں دفتر جاتا تھا تو صبح میں سب سے پہلے پہنچ جاتا تھا. تو دفتر میں جو لوگ ہیں وہ دیر سے آتے تھے 9 بجے تک. تو پہلا کام میرا یہ ہوتا تھا کہ ایک غزل لکھتا تھا میں, اور جس پیڈ پر لکھتا تھا اس کی تصویر بھیجتا تھا امتیاز گورکھپوری کو کہ آج یہ غزل لکھی. تو یہ سلسلہ جو ہے میں ان کا شکر گزار ہوں, بہت میری وہ کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ اب تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر لوگ کافی پسند کر رہے ہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے, میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کسی فیلڈ میں میں تو بتاتا بھی نہیں لوگوں کو میں ہوں کیا. جیسے آپ جائیے اگر ہمارے معاشرے میں تو لوگ ایکس کہتے ہیں, ایکس چیئرمین, ایکس پریسیڈنٹ, اور ایکس فلانا ایکس فلانا. سیاست کی بات آپ کر رہے تھے, میں ایک زمانے میں لیبر پارٹی کا وائس چیئر بھی تھا, یہ برطانیہ کی بات. لیکن میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ بتانا ضروری ہے, سمجھا نا. اب شاعری کی جو بات ہے تو آپ شاعری نکالیں. میں آپ کو محمد اقبال صاحب کا ایک خوبصورت سا جملہ کہوں کہ آپ کے کالم کا جو لندن میں شائع ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بنگال میں اتنی ہی شدت سے اس کا انتظار کیا جاتا ہے پڑھنے کا جتنا شاید وہاں ہوتا ہوگا. تو یہ اقبال صاحب کی محبت ہے, وہ بنگال میں لندن کے کالم کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جی بڑی مہربانی ہوگا صاحب. اس غزل کو میں پڑھوں گا کہ جی ارشاد. بات کرتے بھی نہیں پاس وہ آتے بھی نہیں, واہ, بات کرتے بھی نہیں پاس وہ آتے بھی نہیں, واہ, بے رخی یوں ہے نظر مجھ سے ملاتے بھی نہیں. واہ. اور شعر سنیے عرفان میں کہ لذت عشق سے محروم ہوا جاتا ہوں, واہ 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 واہ, لذت عشق سے محروم ہوا جاتا ہوں, وہ میرا ذوق طلب آ کے بڑھاتے بھی نہیں. واہ 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 واہ, اور کیا بات ہے. کوششیں ان کو بھلانے کی بہت کی, لیکن خانہ کوششیں کسی طور وہ جاتے بھی نہیں. واہ واہ واہ. اور میرے اظہار محبت پہ ہے یوں خاموشی, میرے اظہار اظہار یوں خاموشی, خاموشی, وہ مکرتے بھی نہیں اور جتاتے بھی نہیں. واہ, وہ کرتے بھی نہیں اور جتاتے بھی. واہ. یہ شعر توجہ فرماؤں کہ ان پہ غزلیں نہیں دیوان لکھے ہیں پھر بھی, واہ, ان پہ غزلیں نہیں دیوان لکھے ہیں پھر بھی, ان کے اوصاف کسی طور سماتے بھی نہیں. واہ واہ, بہت خوب. مجھ کو جینے نہیں دیتے وہ اذیت کے بغیر, اپنے ہاتھوں مجھ کو جینے نہیں دیتے وہ اذیت کے بغیر, اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر پلاتے بھی نہیں. واہ واہ واہ. شعر ہے کہ اے فہیم اب انہیں پرواہ نہیں ہے میری, اے فہیم اب انہیں پرواہ نہیں ہے میری, نہیں ہے میری, ان کے دل میں ہے بھلا کیا وہ بتاتے بھی نہیں. واہ واہ واہ. اسی طرح کی ہیں غزلیں, پسند آتی ہیں لوگوں کو اور واہ. لکھ لیتا. شاعری دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس میں سمجھتا ہوں ایک تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, اور دوسری یہ ہے قدرتی طور پر بھی کچھ ہو جاتا ہے, سمجھے نا. بے شک. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں شاعری اس سنجیدگی سے کروں گا, لیکن لکھتے لکھتے ہوئے ایک ایسی کہ اب لوگ مجھے شاعر بنا دیے تو میں کیا کروں, مجبوری ہے. آپ کو داد بہت مل رہی ہے. میں صرف نام گنوں گا, اور جو لکھا ہے دیکھیے, فاطمہ صاحبہ, صوفیہ صاحبہ, خورشید انور صاحب, نثار صاحب, امتیاز صاحب, ولا صاحبہ, چشمہ فاروقی صاحبہ, محسنہ ہیں, افتخار چودھری ہیں.
بہت سارے نام ہیں جو میں جلدی جلدی میں لکھ تو رہا ہوں، لیکن وہی ہے واہ واہ ایک اور. تو امتیاز صاحب کی فرمائش کہ ایک اور، بلکہ یہ تو ابھی سلسلہ چلتا رہے گا. پلیز مت لکھیں امتیاز صاحب، یہ ضرور پڑھیں گے. وہ لکھ رہے ہیں پلیز. تو خورشید انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہونا چاہیے. یہ ہے سبھا شاذلی صاحبہ جو ہیں اس وقت نیوزی لینڈ سے، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ارشاد جناب. رشید نورا صاحب جو ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضرور ایک غزل اور ہونی چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ جناب غزل ہونی چاہیے تاکہ ہم آپ مجروح کشمیری ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہونی چاہیے. کشمیر سے بھی اب درخواست ہے جناب. بڑی مہربانی. آپ کشتی کو اپنی زد میں ہے طوفان لیے ہوئے. واہ، کشتی کو اپنی زد میں طوفان لیے ہوئے. طوفان لیے ہوئے. دریا کرو نہ پار یوں ساما لیے ہوئے. واہ واہ واہ، دریا کرو نہ پار یوں سامان لیے ہوئے. آئے بہت گا خوب. پار کر کے سمندر وہ ایک دن. واہ. آئے گا پار کر کے سمندر وہ ایک دن. سمندر وہ ایک دن. ساحل پہ میں کھڑا ہوں یہ ارما لیے ہوئے. واہ، ساحل پہ میں کھڑا ہوں یہ ارمان لیے ہوئے. واہ مقرر. واہ. کل رات میرے خواب میں آئے تھے وہ مگر. کل رات میرے خواب میں میرے وہ خواب میں وہ آئے تھے مگر. آنکھوں میں روٹ جانے کے امکا لیے ہوئے. واہ 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 واہ، کیا عکس ہے جناب، کیا بات ہے. واہ. مجھے شکریہ. سمجھاؤں کیسے اپنے دل بے قرار کو. سمجھاؤں کیسے اپنے دل بے قرار کو. دل بے قرار کو پھرتا ہے در بدر مجھے نادا لیے ہوئے. واہ کیا بات. آمد سے اس کے رزق میں ہوتا ہے اضافہ. آمد سے اس کے رزق میں ہوتا ہے اضافہ. کیا بات ہے صاحب. حرکتوں کو ساتھ میں مہما لیے ہوئے. واہ 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 واہ، بہت تاریخی شعر ہے یہ، بہت بہت آمد بہت ہی سے اس تاریخی. کے رزق میں ہوتا ہے اضافہ ہے برکتوں کو ساتھ میں مہما لیے ہوئے. اور مقتے کا شعر ہے کہ واہ اظہار عشق میں نے کیا تھا فہیم پر. واہ. اظہار اظہار عشق. میں نے کیا تھا فہیم پر وہ مجھ سے ملنے آئی گئے ہاں لیے ہوئے. واہ واہ. بہت ہی خوبصورت کلام ہے جناب، اور واہ واہ تو ہم سن ہی رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ سلیم محی الدین ہیں، بہت سے نئے نام ہیں، علیم صاحب ہیں یہ سلیم محی الدین لگاتار. ہیں آپ کے وہاں جی ہمارا جی مالک نہ جانتا ہوں. ان سے میری استنبول جی جی. کانفرنس میں ملاقات ہوئی تھی سلیم صاحب. کلکتہ پہ آپ نے کوئی نظم لکھی ہے میرے خیال میں. تو آپ اگر وہ کہیں نزدیک ہے تو وہ سنا دیجئے تاکہ ہم ہندوستان میں یعنی لندن میں بیٹھ کے ہندوستان کا مزہ چکھیں. یہ نظم کبھی کچھ ہفتے پہلے شائع ہوئی ہے. چونکہ ظاہر سی بات جی ہے کہ کلکتہ سے میرا بہت قریبی رشتہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے. جی. تمام تر نفرتوں اور دشواری کے باوجود میں اس شہر کو گلے سے لگایا رہتا ہوں. واہ. نظم کا عنوان ہے کلکتہ میری جان. کلکتہ میری جان. واہ. میری خورشید انور صاحب بھی کہتے ہیں کہ کلکتہ پہ نظم ہو جائے. کلکتہ میری جان کلکتہ حسن جانا. واہ. کلکتہ حسن جانا. روح ارما رعنائیاں ہے خود ہی کلکتہ تیری خواہاں. صد شکر میں بھی تیری آغوش میں پلا ہوں. واہ انگلی پکڑ کے تیری میں ہر قدم چلا ہوں. واہ. ندیوں سے تیری یاری ہمدم تیرا سمندر. واہ خورشید وہ ماں بھی ہیں تیری زمیں کے محور. واہ. تجھ میں تمام دھرموں کا رنگ یوں آیا ہے. واہ مندر کا ہے بھجن تو مسجد کی بھی اذا ہے. واہ کیا بات ہے. سچ ہے کہ تیری خاطر باپو نے برت رکھا تھا. واہ باپو نے برت رکھا تھا. واہ. مسکن بنا لیا تھا. معیار تیرا اعلیٰ اور باوقار ہے تو. گلشن تیرا درخشاں عرض بہار ہے تو.
باغی تیرے میٹے پر باقی تیرا نشاں ہے، لکھا واہ فہیم نے بھی کلکتہ میری جان ہے، کلکتہ واہ، میں۔ تو آپ کلکتہ کی بھی جان ہے۔ بالکل، کلکتہ، کلکتہ سے تو میرا بہت، میں نے بتایا نا کہ میں کلکتہ میں ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں عام لوگوں سے جی زیادہ کچھ جو بھی وہاں کے لوگ بہت محبتیں ہیں، لوگ وہاں کے بہت مانتے ہیں مجھے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ بہت اچھا۔ تو لندن سے مطلب آپ کافی جڑے ہیں زمینی سطح کی اگر ہم بات کریں، یوں تو ہوا میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن آپ کیونکہ زمین سے جڑے ہیں، آپ کو بہت سی حقیقتیں معلوم ہیں، تو میں چاہوں گا کہ زمینی سطح پہ اردو کا کیا کام ہو رہا ہے، اردو کے حوالے سے اگر آپ کو پوچھا جائے کہ وہاں کے اخبارات ہوں، وہاں کے یعنی چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں، ریڈیو ہو، یا وہاں کا جو ماحول ہے چاہے وہ تعلیمی ہو، تدریسی ہو، تو اردو کیا ہے وہاں، اردو کس صورت میں وہاں دیکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں جی کہ آج اردو انٹرنیشنل شہرت حاصل کر چکی ہے، وہ دیار غیر میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، خلیج ممالک میں، سارک ممالک سے ہوتے ہوئے آپ تک ہم پہنچے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ وہاں کی اردو کی صورتحال پر آپ اگر تبصرہ کریں تو۔ نہیں، یہ سچ ہے۔ دیکھیں، اردو زبان ابھی انٹرنیشنل نہیں پہنچی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو پروپیگنڈا بنا لیا ہے، مہجری ادب کہہ کر کے اور فلانا کہہ کر، یہ سب یہ ڈھکوسلا ہے۔ ایکچولی اردو زبان، اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ کوئن وکٹوریہ نے اردو زبان سیکھی تھی ایک مولوی صاحب سے، کوئین اور یہ، وکٹوریہ، واہ، اور آپ کلکتے میں جب آپ وہاں جائیں وکٹوریہ میموریل میں، تو ان کی خواہش پر ان کے لیے ایک استقبالیہ وہ لکھی گئی ہے، کوئی مولوی نے لکھا، وہ آپ دیکھیے گا دیوار پر لگی ہوئی، اور واہ، یہ جانا بھی آتا ہے چونکہ ان کے کئی نوکر جو ہیں آگرہ کے تھے، عبداللہ صاحب آپ کو پتا ہے، جن پر فلم بھی بنی تھی، کافی کنٹروورشل بھی تھا وہ فلم، کہا جاتا تھا کہ کوئن وکٹوریہ کا ان سے وہ بھی تھا، عشق بھی تھا۔ تو ہندوستان سے اور برطانیہ سے رشتہ بہت پرانا رہا ہے، اور کالونیل ٹائم میں جو ہے جیسے فورٹ ولیم کالج کا قیام کرنا، اور وہاں پر دلپریت صاحب نے خاص کر اردو زبان انگریزی زبان کا ترجمہ کرنا۔ برطانیہ میں اردو کوئی نئی نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہاں رالف راسل صاحب کا نام بہت بڑا ہے، انہوں نے غالب پر بہت کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ میتھیوز کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا، جاوید اختر کی کتاب پہ کیا ہے، اور اس واہ، کے علاوہ وہ تانیہ لیڈیاں وہ بھی غزلیں گاتی ہیں۔ تو یہ سب تو چل رہے ہیں، لیکن جو ہجرت جب ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہوا بٹوارا، تو بہت سارے لوگ جو ہے اردو بولنے والے برطانیہ آئے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں 50 60 70 کی دہائی میں، تو اس ہجرت کے حوالے سے اردو بولنے کے لیے اچھی خاصی تعداد برطانیہ آئی۔ یورپ میں بھی گئے لیکن کم گئے، جیسا عارف نقوی چلے گئے آپ کی جرمنی، میں تو آیا 1993 میں، لیکن اردو ادب سے میرا براہ راست جو ہے رابطہ تعلق یہاں کے لوگوں سے سن 2000 سے ہونا شروع ہوا، اور ہوا یہ کہ یہاں اردو ٹرسٹ ایک بنی تھی، تو وہ عالمی وہ کر رہے تھے، تو اس زمانے میں چونکہ ملینیم کا وہ تھا 2000 میں، تو گورنمنٹ فنڈ کافی دے رہی تھی ثقافتی اس کے لیے، تو اردو ٹرسٹ کے اس میں جب میں گیا تو کافی لوگوں کو دیکھا کہ یہاں پر محفلیں ہوتی ہیں، شاعری لوگ کر رہے ہیں، اور ایک بڑا نام ہے آپ کو پتا ہے ان کا، ساقی فاروقی کا، یہاں کے بہت بڑے واہ، شاعر ہیں، جی جی، اور ساقی فاروقی، رضا علی عابدی کا ہے جو بی بی سی میں ایک زمانے تک اردو میں نیوز پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، رفت شمیم کا نام ہے جو ڈرامے پر ان کا بہت بڑا کام ہے، گرو دت پروڈکشن انہوں نے کام کیا، جتیندر بلو ہے، جتیندر بلو واہ، نے زمانے میں بہت کتابیں لکھی، اور کئی لوگ ہیں، لیکن میرا جو اچھا دوسری بات یہ تھی کہ جو یہاں زیادہ تر جو اردو بولنے والے ہیں وہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، چونکہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے تو اردو پڑھانا فخر سمجھتے ہیں، ہندوستانی کم ہے۔ اب اگر آپ ہم دیکھیں
تو آپ میرے علاوہ، چونکہ میرا ہندوستان سے تعلق رہا ہے، اور کوئی رائٹر اردو میں ہندوستان کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ملے گا. تو ایسا ہوا ہے. لیکن جو لوگ پرانے تھے اس میں کچھ لوگ ہندوستان سے مائگریٹ کر کے پاکستان گئے، وہ ہیں اس طرح کے. اور کچھ جو جیسے امجد مرزا صاحب ہیں جو بالکل لاہور کے ہیں، پاکستان کے پنجاب سے، تو وہ بھی یہاں نشست کراتے. تو یہاں اردو میں کئی طبقے بٹے ہیں. ایک طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس سمجھتا ہے کہ جیسے میں اردو جانتا. ان کو غلط فہمی بھی ہے اور خوش فہمی بھی ہے. خوش فہمی یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اردو میں انہوں نے نام کمایا ہے، لکھا پڑھا ہے، لیکن غلط فہمی یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو لوگوں سے الگ کر لیا. اب ان کی نشستیں بھی محسوس ہوتی ہیں. اب ساقی فاروقی صاحب جو ہے مرحوم، میں 2 بار. اب آپ یقین جانے کہ ان کے گھر میں مخصوص محفلیں ہوتی تھیں، اور بالکل وہ 25-30 انہی لوگ بلاتے تھے جو شامی کباب اور شراب دونوں کھاتے بھی پیتے بھی. عام آدمی نہیں آتا تھا. ایک محفل میں میں گیا جہاں پر عام آدمی تھے، اور ایک محفل میں گیا جہاں پر عام بھی نہیں تھے، خاص بھی نہیں تھے. وہ بیچارے خود مرے مرائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپسی میں شعر و شاعری. اچھا، بچے جو اردو پڑھے ہیں وہ آپشنل پیپر میں، تو یہاں او لیول کہتے ہیں، اے لیول کہتے ہیں. تو او لیول جو ہے وہ میٹریکولیشن جیسا آپ کے اسکول کا ہے. تو ان میں بہت سارے پیرنٹس جو ہے اپنے فخر کے طور پر بچوں کو آپشنل اردو پڑھاتے ہیں. اس سے ان کو مارکس بھی ہائی آتا ہے تاکہ وہ ہائر ایجوکیشن میں داخلہ مل جائے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. لیکن اگر آپ کچھ، اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ مجھے یاد 10 سال پہلے اردو کا تیسرا مرکز برطانیہ کہا جاتا تھا، لندن. چونکہ اتنے رائٹر یہاں تھے، افتخار عارف تھے جب وہ اردو مرکز سے منسلک تھے، بعد میں پاکستان چلے گئے. تو لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو 50 60 70 کی دہائی میں آئے، تو ظاہر سی بات عمر ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہونے لگے. نئی نسل کے جو لوگ ہیں، ہجرت کے حوالے سے کچھ ہیں جو ٹوٹلی پاکستان سے آئے ہیں، اور محفلیں کم ہو گئی ہیں، نشستیں ہو رہی ہیں، لوگ آپس میں کر رہے ہیں جو پرانے لوگ ہیں. مجھے ڈر ہے کہ 10 سال بعد اگر میری زندگی رہی تو مجھے تو بہت حیرانی نہیں ہوگی کہ کوئی اردو مطلب محفلیں نہیں ہوگی. ادبی محفلوں کی بات کروں. لیکن اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں تو یہاں جتنے ہندوستان پاکستان کے ڈرامہ سیریل ہیں وہ خود دیکھے جاتے ہیں، ہر گھر میں چلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لوگ ینگسٹر جو نوجوان وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ کہنا مشکل ہو رہا ہے کہ جو اردو کی جو دشواری ہے یا اردو کی ترقی ہے وہ رک گئی ہے یا دشواری بڑھ گئی ہے. ہاں، اس پر ادبی محفلوں کا میں دیکھ رہا ہوں دم توڑ ہے. ادبی محفلیں اب وہ اس طرح نہیں ہو رہی جو ہوئی ہیں 10 سال پہلے. کئی یہاں پر کانفرنس ہوئے، لوگ آئے. تو یہ زیر بحث ہے. اور چونکہ عالمی سطح پر انٹرنیٹ کہیے یا آج کل سوشل میڈیا کہیے اتنا اچھا سسٹم ہو گیا ہے کہ ہم اکیلے ہو کر کے بھی اکیلے نہیں محسوس کرتے ہیں. اب میں آپ کو دیتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، شام تک میں انگریزی میں کام کرتا ہوں زبان میں، اور انٹرنیشنل جو دوست ہیں ان کی وجہ سے ہم اردو زبان بول رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ آج سے 20 سال پہلے انٹرنیٹ نہ ہوتا تو ہم بھی غالب کی طرح خط لکھتے، 2 مہینے بعد آپ کو ملتا، پھر آپ بھی 2 مہینے بعد جواب دیتے، پھر وہ آتا. اب 2 تو یہ چیز جو ہے نا، ایک اس سے تھوڑا یہ ہوا ہے کہ زبان کی بات ہوئی. آپ دیکھیں لندن انڈر گراؤنڈ میں آپ جائیے گا تو وہاں پر تمام ٹکٹ جب خریدیں گے آپ مشین میں تو تمام زبانوں میں اردو بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اردو بولنے والوں کی تعداد کافی ہے. لیکن ادبی محفلوں کا جو معاملہ ہے نا وہ فکر انگیز ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے. بہت ہی خوبصورت اور تاریخی اور سچی باتیں آپ نے کہی ہیں، جس کی طرف یقیناً جو ہے ہم خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. تبھی میں نے کہا تھا کہ آپ زمینی سطح سے جڑے ہیں اور جو کہیں گے وہ بہت اہم بات ہوگی.
بہت کچھ جیسے آپ نے ابھی آپ کی بات کی تائید بھی کی ہے، بزرگ ہیں ڈاکٹر زاہد تما پوری، تو انہوں نے کہا ہے کہ بے شک شراب کباب اور خوش فہمی سے اردو کو ہی نقصان ہوا ہے۔ ہم نے بھی کئی مشاعرے دیکھے ہیں، ہماری ابھی اتنی عمر نہیں ہے لیکن مشاعرے دیکھے ہیں، اور مشاعروں میں جو شاعر آتے ہیں ان کا حال بھی دیکھا ہے۔ بہرحال اللہ بچائے رکھے، اور زمینی سطح پہ آ کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک اچھے مستقبل کی امید لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے افسانے بہت سے لکھے ہیں، آپ کے افسانے خوب پڑھے بھی جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کسی ایک افسانے کا آپ اگر اقتباس پڑھ لیں، اگر کوئی مختصر ترین افسانہ ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ کھانا پڑھنا ہے، کتاب تو نیچے ہے، اب آپ ہمیں کیا پتا پڑھوائیں گے، آپ نے اگر آپ کو نیچے لانا پڑے گا کتاب جا کر، تو میں اگر جی ہاں ہاں، تب تک میں ناظرین کو مخاطب کرتا ہوں اپنے اگر کہیں دور نہیں ہے تو نیچے بس کمرے سے لانا ہے، گھر میں ہی جانا ہے، نیچے کمرے میں۔ تو نزدیک ہے نا، جب تک کے لیے میں اپنے ناظرین کو آپ کی کچھ ایک گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی دوری کیا ہوگی؟ دوری اگر آپ نے بنا دی ہے تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، ہماری تو ہمارا کیمرہ بن گیا، جی 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 کیمرہ بن آپ کیمرہ، ہاں یہیں سے آپ بند کر دیں کیمرہ اپنا۔ ہاں، تو میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے مہمان جو ہیں لندن سے فہیم اختر صاحب ہیں، اور چونکہ یہ بہت سی بنیادی چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں کافی دیر سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کچھ سچائیوں کا اعتراف کیا ہے کہ لندن کی کیا صورتحال ہے، ہندوستان میں کیا ہے، اور اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اردو کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اردو کہاں پر ہے، اردو کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ خالی مشاعروں سے ہی بات نہیں بنے گی، یہ تمام تر چیزیں وہ بتا بھی رہے تھے، اور سب سے بڑی بات انہوں نے جو بتائی ہے، جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی جی میں بھی کچھ نہ کچھ سنا ہی دوں گا۔ میں یہ بتا رہا ہوں جیسے کہ ابھی انہوں نے موجودہ دور کا ایک خاکہ، ایک آئینہ، ایک تصویر بتائی ہے، اسی حوالے سے میں اپنے دو چار اشعار اب جب تک ہمارے مہمان آتے ہیں کہ چلو راحت ہے دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے۔ چلو فہیم صاحب، میں آپ کی عدم موجودگی میں اپنا ایک شعر سنا رہا ہوں کہ چلو راحت ہے دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے، چلو راحت ہے دنیا میں ابھی ایمان باقی ہے، ہزاروں وحشتوں کے درمیان انسانی ہے، مجھے آئینہ دو میں بھی تو دیکھوں غور سے خود کو، مجھے آئینہ دو میں بھی تو دیکھوں غور سے خود کو، میرے چہرے پہ کس کی اب تلک پہچان باقی ہے، اور مٹانے آئیں گے وہ، شعر دیکھیے گا، مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوٹ جائیں گے، مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوٹ جائیں گے، کہ سچ قائم رہے گا جب تلک عرفان باقی ہے۔ تو آپ اتنی جلدی میں افسانوں کا مجموعہ لے کر آئے ہم، کیونکہ ہمارے بہت سے حاضرین جو اس وقت ساتھ جڑ چکے ہیں، جن میں فردوس صوفی ناز جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام ضرور، چشمہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، صبیرہ خاتون ہیں، ناہیدہ قریشی ہیں، ناہید قریشی ہیں، تو یہ بہت آ رہے ہیں، تو خوبصورت سا اپنا کوئی افسانہ یا افسانے کا اقتباس ہم دو تین افسانوں سے کریں گے تاکہ لوگوں کو لگے کہ مختلف ہے، جی جی، تاکہ جو مسائل ہیں اور جو آپ کا سٹائل ہے اس سے ہم واقف ہو پائیں۔ اس کا افسانے کا نام ہے وندے ماترم، جو وندے ماترم۔ ہاں، تو اس میں بیسیکلی کچھ فرقہ پرستوں کی وہ ہے باتیں ہیں۔ جی، اتوار کا روز تھا، دن کے 2 بج چکے تھے،
सड़कों पर हू का आलम था, शायद ही इक्का दुक्का गाड़ियां तेजी से गुजरती नजर आती। आज विश्व हिंदू परिषद का बाबरी मस्जिद पर हमले का प्लान जेर तकमील था। सूबाई हुकूमत की इंतजामिया ने शहर के नुक्कड़ पर पुलिस का पहरा लगा दिया था। मुसल्लह पुलिस की गाड़ियां खास तौर से शहर के मकबूल इलाकों में गश्त कर रही थी। अम्मा जहां रहती थी उसके सामने वाली बड़ी सी इमारत के चौक में लोगों को जम्मे गफीर लग गया था। यह बब्बर मियाँ का घर था जो मुमताज शहरी थे। ऐसा लगता था कि वो लोगों को अमन अमान कायम रखने के लिए समझा बुझा रहे थे। इस असना में कुछ नौजवान चीखते हुए आगे बढ़े, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, देखो देखो इन साले काफिरों ने क्या किया। मोहल्ले के इतराफ व इखनाफ का सारा माहौल मुश्तल नारों से मुकद्दर हो गया। लोग CNN और BBC की चैनलों पर बाबरी मस्जिद की इमारत को अपनी आंखों से शहीद होते देख रहे थे, गम गुस्से की आग में जल रहे थे। इस दौरान करीब के चंद मकानों से मुश्तल नौजवानों का एक हुजूम हाथों में कांच की बोतलें और लाठियां उठाए चीखता चिल्लाता हुआ आया और पिछवाड़े लाल मस्जिद वाली गली में गायब हो गया। अम्मा हड़बड़ाकर घर की चौखट से बाहर निकल गई। अब कुछ लफंगे नौजवानों का टोला हाथों में तेजाब की जलती हुई बोतलें लिए बब्बर मियाँ की इमारत के चौक में दाखिल हो चुका था। अम्मा बदहवासी के आलम में डर दौड़ती हुई बब्बर मियाँ के घर पहुंच गई। नारों के शोर और हंगामों से कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बब्बर मियाँ के सारे अफराद कुंभट टेलीविजन से चिपके हुए थे। अम्मा ने शोर शराबे के बीच चीख कर पूछा, अरे ये क्या फिल्म तमाशा देख रहे हो। अम्मा पर अजीब खौफ और वहशत का आलम तारी था। भीड़ में से बब्बर मियाँ ने अम्मा की बात को सुनकर कहा, अरे ये फिल्म नहीं, एक हकीकत है, भयानक हकीकत। अम्मा बब्बर मियाँ की बात समझने से कासिर थी। हाँ हाँ अम्मा, कुछ इस्लाम दुश्मनों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया है। अम्मा ये सुनकर खौफ से कांपने लगी और जोर से चीखना शुरू कर दिया। तो क्या फिर खून खराबा होगा, फिर हम पर कोई क़यामत टूटेगी। रहम कर मेरे मौला, रहम कर। अरे कम वक्तो, ये क्या कर रहे हो, अल्लाह इन दुश्मनों को गैरत करे। बाहर के शोरगुल में अम्मा की दर्द भरी आवाज कौन सुनता। हर तरफ इंतकाम की आग तेजी से फैलने लगी। पास के दाल पाड़ा से एक गिरवे कपड़े पहने त्रिशूल लिए वंदे मातरम का नारा बुलंद करते हुए कुछ लोगों का एक गिरोह आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद सारा माहौल नफरत के शोले की लपेट में था। हर जानिब एक कोहराम बरपा था। अम्मा ने पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे खुदा, इन जालिमों को कोई चुप कराए, खुदा के वास्ते वंदे मातरम का नाम मत लो, अरे कोई तो हो उन्हें चुप कराए। तो इस तरह से जो है ना कहानी के छोटे छोटे जो है मैं पढ़ रहा था। बहुत अच्छा, यानी आपने असरी हिस्सियत को जो है वो महसूस किया है। बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत जो है आपने इक़्तिबास पढ़ा। एक है रिक्शा वाला कहानी, उसमें भी जी जी अगर आप इजाजत दें जी जी तो मैं पढ़ूंगा कि आज हरिया जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसका मूड मुंतशर था। अरे भोला की माँ सुनती हो, क्या हुआ जी, काहे इतना जोर चिल्ला रहे हो। कल तुम सारा बोरिया बिस्तर बांध लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। कलकत्ता। आपका दिमाग चल गया क्या। हाँ मेरा दिमाग चल गया है, तंग आ गया हूँ ये रोज भूख मरी से। मैं कल स्टेशन जाकर पता करता हूँ कि कलकत्ता वाली गाड़ी किस वक्त आती है। हरिया की बीवी अपने शौहर के हुक्म को सुनने के बाद घर के थोड़े से सामान को समेटने में लग जाती है। हावड़ा स्टेशन पर उतरते ही हरिया और उसका पूरा परिवार भीड़ में धक्के खाता हुआ बाहर निकल आया। सामने हावड़ा पुल को देखकर हरिया के बेटा भोला खुशी के मारे उछल पड़ा। बापू, बापू देखो ई का है। हाँ रे ई का है। हरिया भी हैरानी से देखने लगा। इतने में एक रिक्शे वाला हरिया की हैरानी को देखते हुए बोल पड़ता है, अरे यही तो हावड़ा का पुल है। अरे बाप, इतना बड़ा। हरिया की बीवी का बोल पड़ी, तुम लोग कहाँ नए हो, रिक्शे वाले ने पूछा। हरिया बोला, हाँ भाई कुछ ही देर तो हुई है यहाँ पहुंचे हुए।
कुछ काम वाम आता है? हरिया ने जवाब दिया, खेती बाड़ी जानता हूँ। खेती बाड़ी यहाँ कहाँ, यहाँ तो बाबू लोग होते हैं या फिर हम जैसे मजदूर लोग। मगर भाई शहर है बड़े मजेदार, हर जात और मजहब के लोग तुमको यहाँ मिलेंगे। तो इस तरह से कहानियां हैं जो बहुत अच्छा। ये जो जुबान आपने इस्तेमाल की कि ईका है, तो ये कलकत्ता की है, कलकत्ता की नुमाइंदगी की है या बम्बई वगैरह की? नहीं, ये होता क्या है ना कि जो खासकर कलकत्ता से करीब जो है ना बिहार यूपी के लोग आते हैं ज्यादातर, क्योंकि जी जी कलकत्ता एक ऐसा शहर माना जाता है या था जहां पर मुआशी तौर पर लोगों को काम मिल जाते थे। तो वो जो लोग आते थे ना, तो वो जुबान को अपने इलाकाई तौर पर और हिंदी उर्दू से मिला के बोलते थे। वाह। जैसे जनानी लोग हाँ हाँ। कहते थे। और आज जी के इलाकाई जमाने बहुत सी बातें आती कलकत्ता में जो आप उर्दू वाले बोलते हैं, जो आपको नहीं पता है। तो इस तरह से ये तो चूंकि मैं जब कलकत्ते में था तो मुझे कुछ चीजें याद थी जिसको मैंने कहानी में उसको शामिल किया इस तरह से। जी एक और है, अगर आप इजाजत दें। जी 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 जरूर। पता नहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? नहीं जनाब, हमें अब ईका है से लेकर ये जो असली हैसियत है और जो असली मसाइल हैं, इस बीच में बहुत से दो तीन नाम नए आए हैं। एक तो शफिया अख्तर हैं। ये बहुत खूबसूरत अल्फाज में आपको आदाब और एहतराम कर रही हैं। सलीम महिउद्दीन साहब लगातार हैं, फिरदौस सूफी हैं, ये लगातार बने हुए हैं। और एक दो हिंदी नाम है और बहुत छोटा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अगर आपकी स्क्रीन पे नजर आते हो तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सगीर कुरैशी। जी जी बिल्कुल, सगीर कुरैशी है। अवधि, इन्होंने कहा है कि ये अवधि है। शुक्रिया सगीर कुरैशी साहब, शुक्रिया। ये जी है सर। देवदासी से इक़्तिबास है कि तो आपकी ज़हनी उलझन ये है कि आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों और कैसे देवदासी की परंपरा को अपनाकर जी रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात उसने करम के सवाल को बिना पूछे समझ लिया था। है। करम वाह। सोफे के कोने बैठा उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार करने। तो सुनिए, मैं भी वाह। एक आम बच्ची की तरह जन्मी थी, मगर हालात और गरीबी ने मुझे देवदासी बना दिया। मेरी माँ बचपन ही में परलोक सुधार गई थी। बहुत दिनों तक पिता ने मजदूरी करके घर का खर्च चलाया, मगर भाई जी बहनों का खर्चा और बाप की खराबी सेहत ने हमारी गरीबी को और भी संगीन कर दिया। कुछ हद वाह। तक पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मुझे लंदन आने का मौका मिला। यहाँ आने के बाद मैं बहुत दिनों तक काम की तलाश में भटकती रही। जब मैं और ज्यादा बर्दाश्त ना कर सकी तो मैंने फैसला किया कि अब देवदासी बनकर जीऊंगी। अभी वाह। उसकी कहानी मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक गूंजने लगी। देवदासी ने उठकर दरवाजा खोला, आने वाली की बड़ी वालाना अंदाज से पजराई की और पुरस्कार तरीके से दूसरे मुतसिल कमरे में उसको ले गई और फिर दबे पांव आकर करम से मुआजरत करते हुए कहा, आप बैठे, मैं अभी हाजिर होती हूँ। वाह। करम ने कहा कि जुमले को सुनकर मुस्कुरा कर जवाब देने की कोशिश की, मगर इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गया। कामा साड़ी के पल्लू को संभालते हुए तेजी से अंदर गायब हो गई। करम अब शायद सारी हकीकत से रोशनास हो चुका था। वो अब अपने वजूद को कामा के हिसार से आजाद कराना चाहता था। चुनांचा एक बेबस और हारे हुए इंसान की तरह वो कमरे से फौरन बाहर निकल आया और तेज तेज कदमों से लंदन के पथरीले फुटपाथ पर चलने लगा, जो बदन और रूह की आसूदगी के पेचो खम में उलझता चला जा रहा था। वाह, बहुत 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 ही खूबसूरत। कल हमारे मेहमान ओमान से थे, तो उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हमें सुनाई। इस बीच में क्योंकि कुत्ते की मौत, ये कह रहे हैं कि फ़हीम साहब का अफसाना कुत्ते की मौत जो है वो बड़ा लाजवाब अफसाना है। तो बहरहाल अगर कहीं आसपास है तो उसका एक इक़्तिबास पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वरना जरूर मैं बात वही। जी जी पढ़ देता हूँ। जी जी।
ایک روز میں اپنے ایک رفیق کار کے ساتھ آفس کے بعد کسی ریسٹورنٹ میں کافی پینے رک گیا. دوران گفتگو یوں ہی ڈیوڈ کی بات نکلی. اس نے بتایا کہ ڈیوڈ کے ماں کا انتقال ہو گیا. بیچاری ایک عرصے سے بیمار تھی. میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ اسی ڈیوڈ کی طرف اشارہ ہے جو آفس کی جانب سے بوڑھے شہریوں پر معمور. ہاں وہی اپنا ڈیوڈ، وہی ڈیوڈ جس کا کتا ابھی حال میں مر گیا تھا. ہاں وہی. اس کی ماں بھی چل بسی بیچاری، کافی حد مر چکی تھی. ہم دونوں اٹھ کر کاؤنٹر پر گئے، بل ادا کیا اور بائے بائے کر کے اپنی راہ چل پڑے. میں تھا کہ جذبہ ہمدردی سے سرشار سارے راستے ڈیوڈ کی ماں کی موت کے بارے میں سوچتا رہا. ڈیوڈ کس قدر پریشان ہوگا. ماں کا وجود بہت بڑی متبرک نعمت ہے. یقیناً ڈیوڈ کی تنہا زندگی کے لیے ایک ناقابل فراموش عظیم سانحہ ہوگا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جب ڈیوڈ سے ملوں گا تو کیسے اس کی غمگساری کر پاؤں گا. تعزیتی جملوں کی روایت مرنے والوں کے ایجا و اقارب کے لیے اکثر شدید سوہانی روح ثابت ہوتی ہے. اور پھر ڈیوڈ جیسا تنہائی کا مارا شخص جو ایک جانور کی موت پر ٹوٹ کر بری طرح بکھر جاتا ہے تو ایک انسان کی موت کا صدمہ جان کا کس طرح برداشت کرے گا. خاص کر وہ عظیم انسان جو اس کی ماں تھی، جس کی آغوش میں اس کا وجود پروان چڑھا تھا. ذہن تھا کہ اسی نو کے خیالات ہوا تھا. دوسرے دن میں آفس آیا تو دیکھا ڈیوڈ کسی ضعیف شخص کو گاڑی سے اتار کر بڑی اونچی آواز میں میوے گفتگو ہے. کچھ ہی دیر بعد وہ تیزی سے ہنستا ہوا اپنی گاڑی کا دروازہ بند کرنے لگا. اس ایک لمحے کے درمیان ڈیوڈ میرے لیے انگنت گتھیوں کا مجموعہ بن گیا جس کو میرا ذہن سمجھنے سے قاصر تھا. اس ایک لمحے کا اثر حل ہوتے ہوئے میں نے قریب جا کر ڈیوڈ کو مخاطب کرنے کی کوشش کی. میری آواز میں تعصب کے ناقابل اظہار جذبات کا ایک درد ابھر آیا. ڈیوڈ پلیز، آئی ایم سوری، مجھے کل ہی تمہاری ماں کی موت کی خبر معلوم ہوئی. او ہاں مائی مدر، تم ٹھیک تو ہو؟ او یس وہ بوڑھی تھی یار، ڈونٹ وری. ڈیوڈ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر میں وہ اپنی گاڑی کے ساتھ میری نظروں سے اجھل ہو چکا تھا اور میں دم بخود جیسے کہ میرے تمام ہوش و حواس کسی نے مفلوج کر دیے ہوں. جملے بوڑھی تھی یا ڈونٹ وری میرے ذہن میں پتھر کی مانند گرے اور میں چوک کر اور سنبھل گیا اور گھر کی جانب مڑ گیا اور سوچنے لگا کہ ڈیوڈ کو موت کا کوئی غم نہیں تھا. ایک ایسے انسان کی موت جو اس کی ماں کا عظیم روپ تھی. ڈیوڈ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اس کا ذہن اس سوچ کی ہامہ جگہ بنا ہوا تھا. میں مشرقی اقدار تہذیب کا معمولی آدمی مغرب کے انسانی علم برداروں کے شاندار تہذیبی اور اخلاقی اقدار کو سمجھنے اور اپنانے میں شاید ہمیشہ رہوں. بہت خوبصورت. یہ جو دو تہذیبوں کا سنگم ہے گویا کہ اتنا خوبصورت افسانہ، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دوبارہ چھپ جائے کسی رسالے میں یا کسی اخبار میں ضرور چھپوائیے گا تاکہ ہم بھی اس کو بہت جلد کتاب یہاں پہنچنا تو دشوار ہے. اخبارات میں اثر رسوخ چلتا ہے جیسے لوگوں کا نہیں چھپ سکتا ہے، تو آپ ہمیں کیوں کسی جنگل میں آ رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس کا ان پیج دیجیے گا. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس تحریک کی پذیرائی میں بہت سے اردو کے جو اخبارات والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی بہت حوصلہ ہمارا بڑھایا ہے، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. وہ چاہے یہاں کا کشمیر عظمیٰ ہو، اڑان ہو، یا پھر ہمارے دوست جان محمد یہاں بہت ہی خوبصورت سلسلہ چلا رہے ہیں اخبارات کا. ان کے 2 اخبارات ہیں، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور لازوال اردو میں ہے. تو ہماری پذیرائی کر رہے ہیں. اور بھی بہت سے اخبارات ہیں، بالخصوص یہ جو میں نے 3 نام لیے ہیں، یہ ہماری بہت زیادہ پذیرائی کر رہے ہیں. اس بیچ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بہت سے ناظرین ہمارے بیچ میں اور بھی جڑتے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے نثر پہ ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں، نظم بھی آپ نے سنائی ہے. اس بیچ میں ایک سماجی جو کارکن ہے، ایک ایکٹیوسٹ جو ہے، سوشل ایکٹیوسٹ، وہ بھی آپ کے اندر ہے.
تو میں چاہوں گا کہ جس طرح میں کل عمان کی بات کر رہا تھا، انہوں نے بھی وہاں کے حوالے سے باتیں کی کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، انڈین سوشل کوئی کلب بنایا ہوا تھا، اس کے تئیں انہوں نے بہت سی خدمات کی ہیں. تو آپ وہاں کافی دیر سے مقیم ہیں، کیا آپ کا بھی کوئی اپنا کلب، آپ کا بھی اپنا کوئی آرگنائزیشن ہے؟ سماجی کارکن میں نے پڑھا تھا کہیں، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تو کس طرح کی آپ سماجی خدمات جو ہم انجام دے رہے ہیں؟ علمی ادبی بھرپور ہم نے ایک تاثر جو ہے وہ محسوس کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ سماج، کیونکہ ایک شاعر اور ادیب جب سماج کی خدمت کرنے اترتا ہے، یہ میں اس لیے بھی آپ سے پڑھوا رہا تھا، یہ جو اقتباسات ہیں، ہماری بہت سی نوجوان نسلیں جو ہیں بہت اچھے خیالات رکھتی ہیں لیکن لکھنے سے ڈرتی ہیں. تو آپ کے ان جو جملے ہیں، ان سے وہ بہت زیادہ تحریک پائیں گے اور کچھ نہ کچھ لکھیں گے. تو ایک شاعر ادیب جب سماج کی طرف نگاہ کرتا ہے، وہ صرف قلم نہیں، ہاتھ اور اپنے احساسات اور جذبات کا بھی ایک دریا اچھالتا ہے، ابھارتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی سماجی خدمات کس طرح کی؟ نہیں دیکھیے، میں اپنی بڑائی تو نہیں کر سکتا ہوں. سماجی خدمات اگر آپ کو پتہ چلا ہے تو وہ سچ ہے، سچی بات ہے. دراصل میرا جو یہاں جاب ہے، تو جی وہ یہاں پر ایک انگلینڈ میں رجسٹرڈ سوشل ورکر ہونا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو ڈگری جی. حاصل کرنی پڑتی ہے، جو میں نے یہاں حاصل کی ہے. اور پھر واہ. رجسٹرڈ ہوا تو وہ میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں. تو یہ میرا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے. لیکن واہ. جو دیکھیے، سماجی خدمت کے لیے کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ قدرتی طور پر آتا ہے، جو میرا تجربہ ہے. اور واہ. قدرتی طور پہ جب یہ بات آ جائے گی، آپ کے اندر ہمدردی ہے نا، وہ پھر پنپنے لگے گا. اب آج کل اتنے جھوٹے چہرے سامنے آتے ہیں کہ آپ واہ. مت پوچھیے، لوگ دھوکہ کھا کر کے ان کو انسان سے اعتبار ہی اٹھ چکا ہے. میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ بہت زیادہ آج کل یہ ہو رہا ہے. سماجی خدمت کے لیے نہ تو آپ کو اشتہار کی ضرورت ہے، نہ تو آپ کو جو ہے نا بڑے بڑے فنڈنگ کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے سماجی خدمت آپ کر سکتے ہیں. آپ کسی کا حال چال پوچھ لیں، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں، کسی کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیں ہمدردی میں. یہی تو سماجی خدمت ہے. اب ہم اس کو اگر ایک نام دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے پیکٹ بانٹے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کو، تو یہ تو میرے زبان سے بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی میری کوئی تصویر آپ کو ملے گی. تو میں ایک جنرلی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اور دنیا بھر میں میرے پروجیکٹس کافی ہیں. جیسے ہم بامبے میں انجمن اسکول کو 40 طلبہ کو بھی اسکالرشپ دیتے ہیں. ایکچولی ہم نے ایک صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی بنائی، اور یہ 2007 میں بنی ہے. کلکتہ میں اس کا مین ہے، لیکن آج کل اس عالمی سطح پر یہ بن گیا ہے، اور جس کا میں سرپرست ہوں. اس میں ہم نے اب تک جو ہے 12 لوگوں کو صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ دیا. صوفی جمیل اختر میرے والد مرحوم تھے، جن کی یاد میں نے یہ بنایا ہے. لیکن مقصد ہے والد کے نام سے زیادہ لوگوں کا کام، اس پر میں زیادہ دھیان دیتا ہوں. اور نام چونکہ رکھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے تو رکھا گیا، لیکن میرا مین فوکس ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کا. تو ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم کلکتے میں ایک ریسرچ کرنے والے پی ایچ ڈی لیول کا، جس کے لیے ہم پیسہ دیں گے ایک آدمی کو، تاکہ وہاں پر اردو زبان کے جو مسائل ہیں، رہائش کے مسائل ہیں مسلمانوں کے لیے خاص کر، اس پر ہم ایک پورا تھیسس بنوائیں گے. اور اس پروجیکٹ کو پھر گورنمنٹ، یونائٹڈ نیشن، سب کو ہم ایک کاپی دیں گے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں، جس کو آپ سراہیں یا جو بھی کریں. اور ہماری ٹیم بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ سے. ٹیم کی وجہ سے آپ کی انہی چھوٹی چھوٹی کوششوں اور کاوشوں کو دیکھتے ہوئے مجروح سلطان پوری نے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ کہا ہے کہ لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ کھار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. تو یہ کمال ہے آپ کا کہ آپ نے یعنی بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے کچھ نہ کرنے کا جو کہا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور نہ وہی ہے کہ ہم ایک کمبل دے کے 10 جگہ اس کی تصویر بانٹ دیتے ہیں. تو بہرحال
بہت غلط بات ہے. جی جی جی. تو میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت سی گفتگو کے دوران ہماری اس جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق، کیونکہ ہم اکثر اپنے مہمان سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت کی نوجوان نسل ہے اس کے بہت سے مسائل ہیں، اردو اس میں ایک کہیں نہ کہیں آج ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ اردو کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں، اردو کے ساتھ اتنا جڑ نہیں پا رہے ہیں. تو میں چاہتا کہ نوجوان نسل کو بروقار رکھتے ہوئے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی خاص سا پیغام آپ کا. نہیں دیکھیے، یہ بحث جو ہے نا میں کئی برسوں سے سن رہا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیاسی نقطہ نگاہ سے یہ بحث چھڑ گئی. یہ بدقسمتی بولیے یا خوش قسمتی بولیے، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے جی، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہندوستان میں اس کو پاکستان کی قومی زبان ہونے کی وجہ سے اس کو تعصبیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. چاہے بولے یا نہیں بولے، سارے ایسے فیکٹ ہیں. وہاں کے لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں سرکار کی وجہ سے، تو وہ بولنے سے اس پر گریز کرتے ہیں. لیکن اوور آل زبان کا مسئلہ نہیں ہے، نوجوان بھی پڑھتی ہے، لیکن ادب میں نوجوان کم آنے لگے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے بہت سارے، آپ کو حیرانی ہوگی، بہت سارے لڑکے لڑکیاں ینگ، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر میری اماں جو ہے آپ کا کالم پڑھتی ہے گھر میں نہیں پڑھ پاتی ہوں. تو ابھی ہم نے یہ کلکتے میں میٹنگ ہوئی تھی، تو ہمارے صوفی جمیل لٹریچر سوسائٹی نے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کانوینٹ اسکول ہے جہاں پر چونکہ مسلمانوں کی معاشی حالت جو بہتر ہوئی ہے تو انگریزی اسکول میں پڑھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہاں ہم والنٹری طور پر اردو ٹیچر پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہفتے میں 1 یا 2 دن آپشنل پڑھیں اردو. اب دیکھیے 100 بچے جب پڑھیں گے تو ممکن اس میں 4-5 افسانہ نگار بن جائیں، شاعر بن جائیں. تو یہ ٹرینڈ پہ رہے. دیکھیے شاعر افسانہ نگار بننا شوق ہوتا ہے. اب ہمارے ساتھ 70 لڑکے پڑھتے تھے، 60 لڑکے، تو اس میں 2-3 تو پروفیسر بن گئے چوری چماری کر کے، لیکن جو باقی ہیں وہ افسانہ نگار نہیں بنے، شاعر نہیں بنے. ہر کوئی تو یہ تو شوق کی بات ہے نا. میں نے کوشش کی تو میں بن گیا. تو مجھے شوق ہے. دیکھیے زبان بھی شوق سے پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اور افسانہ نگاری وغیرہ بھی شوق سے ہوتا ہے. کوئی آپ زبردستی نہیں کر سکتے. مجھے جیسے آپ کو نظم پسند ہے تو کسی کو نظم نہیں پسند ہے، لیکن اس کو یہ جوڑ دینا اردو زبان زوال ہے اور اردو زبان. اب دیکھیے یونیورسٹی کی حالت یہ ہو گئی ہے، بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہاں عام آدمی آتے ہی نہیں، ان کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے. اب وہ صرف آپس میں ترقی کرنے کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ پتہ نہیں تھا، جب میں 1-2 بار اٹینڈ کیا تو مجھے پتا چلا یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، پھر وہ اپنے پروفیسر پروموشن کے لیے کہ بھائی ہم نے اتنے سیمینار. تو یہ تو یہاں بھی ہوا تھا کہ اگر یونیورسٹیوں میں عہدے یعنی اپر جو ہم جاتے رہتے ہیں اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ سے پروفیسر، اگر کتابیں مطلب یہ بننے کے لیے شرط نہ ہوتی تو کوئی بھی نہ لکھتا. وہ اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ یہ شرط ہے کہ بھائی جب آپ کی کتابیں ہوں گی تب آپ کو ایک نیا نیکسٹ گریڈ ملے گا. تو شوق نہیں ہے، مجبوری ہے. تو بہرحال شوق ہونا چاہیے. سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، ایمانداری ہے. ہر آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہی کرو، وہ بھی مجبور ہے سسٹم کے تحت، ٹرینڈ چل رہا ہے. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی میں اردو پڑھنے لکھنے کے لیے یونیورسٹی والوں کو پکڑنے سے آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ آپ جان لیجیے. یونیورسٹی والے جو ہیں وہ غلط فہمی میں، چونکہ وہ لغت سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. عام آدمی کو لغت کی بات نہیں کرنی ہے. عام آدمی کو کالم پڑھوانا ہوگا تبھی وہ اردو سے شوق بڑھے گا. یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ دوں. بے شک بے شک بے شک، یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے، کیونکہ یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ عوام کی ہی زبان زندہ رہتی ہے. یہ تو آپ نے بہت سارے پروفیسر اور ٹیچر جو ہیں وہ والنٹری طور پر بہت ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی، ایسی بات نہیں ہے. کہ کچھ لوگوں نے اس کو اپنے عہدے اور انسٹیٹیوشن کے نام کے تحت پوری دنیا میں غلط فہمی پھیلا دی. یہ بہت غلط ہو رہا ہے.
बहरहाल आपने अपने खूबसूरत एहसासात और जज्बात का इजहार, अपने ख़यालात का इजहार बड़ी खुशफहमी से दिया, और मैं तो हैरान हूँ कि ये वक्त भी इस तरह से बीतता चला जा रहा है कि आपने खुद भी देखा होगा। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जी चाहता था कि हम सुनते रहें, लेकिन जो तल्ख़ हक़ाइक़ जो आपने बयान किए, जो बुनियादी बातें आपने की, जो एक मैं कहूँगा कि ऐसा माहौल बनाया आज कि जो बातें आपने कही हैं, मैं चाहूँगा कि ये उन ऐवानों तक, उन घरों तक, उस मुआशरे तक, उस बाज़ार तक, उस गली-कूचे तक या उन बस्तियों तक जानी चाहिए कि जहाँ भी उर्दू के नाम नहाद लोग हैं, उर्दू के काम करने वाले हैं, उन तक ये पहुँचे। आपने बहुत मयारी गुफ्तगू की, आपने बहुत सलीके से तमाम सवालात, मैं क्या कहूँगा, आपने तमाम गोया कि एक सिलसिला कायम रखा। इसके लिए मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। मैं ही नहीं बल्कि पूरी तहरीक। और आपसे जुदाई का बड़ा अजीब-सा वो मंज़र मुझे लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। बहरहाल हम बने रहेंगे। फिर बहुत जल्द आपसे किसी नए मौज़ू पर, किसी नई गुफ्तगू को लेके हम आपसे दरख्वास्त करेंगे। बहुत से मसाइल हैं जो आप अभी बयान कर सकते थे, लेकिन वक़्त की कमी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए मैं तहरीक बक़ाए उर्दू की जानिब से आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद पर कि फिर से आप अपनी तरह मयारी और मुतहर्रिक ज़ी शऊर शख्स हों, शायर हों, वो आप नवाज़ते रहेंगे। हम फिर से मिलते रहेंगे। शुक्रिया। आप अपने नाज़रीन का आखिरी कोई पैगाम अगर देना चाहें? बस मेरा पैगाम ये है कि इस दुश्वार और जो अफरा-तफरी का माहौल है पूरी दुनिया में, हम आपस में एक-दूसरे से राब्ता रखें। जैसे भी हो, जिस तरह से, जैसे आप इरफान में जो खिदमत कर रहे हैं तहरीक बक़ाए उर्दू की बैनर पर, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कोशिश है और अच्छी चीज़ है। मतलब कि देखिए ना, आज हम घरों में कैद हैं, लेकिन आपने इस प्रोग्राम के तहत एहसास दिलाया कि दुनिया भर में हम जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है। हम लोग चाहते हैं कि ये हो। नौजवानों को मायूस नहीं होना चाहिए, मुतनाज़े बातों पे बहस नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव बातें कम किया करें, पॉज़िटिव बात करें। और देखें, आप एक आदमी के भी अगर तहरीक में जुड़ जाए, मैं समझता हूँ वो कामयाबी है। मैंने भीड़ पर कभी यकीन नहीं किया और ना ही मैं किसी इंस्टीट्यूशन को मानता हूँ। उर्दू ज़ुबान सबकी है, हम सब उसको सीने से लगाए हुए हैं। मैं तो उर्दू ज़ुबान की बहुत मतलब कि वो खुशवंत सिंह ने कहा था ना कि अगर आपको उर्दू सीखनी है तो इश्क कर लें, और इश्क करनी है तो उर्दू सीख लें। तो हम दोनों ही अकेले हमसे अभी दोनों ही नहीं हो पाया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आप भी कोशिश करें, इंशाअल्लाह आप सब भी इश्क में मुब्तला हो जाएँगे, उर्दू ज़ुबान भी सीख लेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन, आपने इंतहाई खूबसूरत बयानात, एहसासात, जज़्बात और मुताले और मुशाहिदे की आज गुफ्तगू सुनी है। मैं आप सबसे बिलख़ुसूस अपने नाज़रीन और सामीन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। एक बार फिर से मैं अपने मेहमान फ़हीम अख्तर साहब का और तमाम नाज़रीन और सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे 5 बजे एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।